شعبان کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ کس قدر برکت والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے مہینے سے کیا کرتے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی دعا، اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی توفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر اترتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخی معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخی معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، شعبان کی تاریخ معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخی معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمایا تاکہ رمضان کے مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔